جس دور پہ نازاں کی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پردہ نہ دیکھے سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پردہ نہ دیکھے سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اغیار کا جادو جل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ اغیار کا جادو جل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ وہ ذکر حسین رحمت کا کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ وہ ذکر حسین رحمت کا کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ دنیا کے نئے نغمے سیکھے، عقبا کا ترانہ بھول گئے۔ دنیا کے نئے نغمے سیکھے، عقبا کا ترانہ بھول گئے۔ انجام آزادی کیا کہیے، بربادی بربادی ہے۔ انجام آزادی کیا کہیے، بربادی بربادی ہے۔ جو درس شہ بدحا نے دیا، دنیا کو پڑھانا بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں کی دنیا، اب ہم زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، حاضرین کرام، داخلان اسلام، سن 2026 کا آغاز ہو چکا ہے۔ سن عیسوی کا یہ پہلا مہینہ جنوری کا، جس کی آج 2 تاریخ ہے، اور بہت سارے لوگوں نے
اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کیا کہ جیسے ہی سن عیسوی کا یہ نیا سال شروع ہوا، کافر ممالک تو ایک طرف، مسلمان ملکوں میں بھی شیطان نے وہ ننگا ناچ دکھلایا کہ وہ امت جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی، وہ امت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرنے والی، آپ کی محبت میں نعرے لگانے والی، وہ امت جس کو قرآن میں بہترین امت قرار دیا گیا، وہ بھی شیطان کے داؤ پیچ کا ایسا شکار ہوئی کہ بے حیائی، عریانی، فحاشی، بدکاری، بیرا روی کی تمام حدود کو پھیلانا شروع کر دیا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی کہ انسانوں، تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اور کھلا دشمن ہے، اور تم نے بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، شیطان کے داؤ پیچ میں، اس کے وسوسوں میں، اس کی چالوں میں آ کر دن بدن ہم اپنے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ زندگی آخر اس کا ایک نقطہ اختتام بھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جب موت آئے تو تم رب کی نافرمانی میں مشغول ہو۔ تمہیں جب موت آئے اور موت کا وقت کسی کو علم نہیں ہے، کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، یہ دیکھا نہیں۔ ابھی کل میں خبروں میں سن رہا تھا، دنیا کا پرامن ترین ممالک میں سے ایک ملک سوئٹزرلینڈ، وہاں پر یہ جناب نیو ایئر نائٹ کی تقاریب جاری ہے، کوئی دہشت گردی نہیں، واللہ کسی قسم کا ایسا معاملہ نہیں، گیسیں آپس میں ملتی ہیں، شارٹ سرکٹ ہوتا ہے اور ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ ناچنے والے، گانے والے، شرابیں پینے والے، ننگے ڈانس کرنے والے کئی ممالک کے لوگ، ان میں سے 40 سے زیادہ افراد حکم اجل بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف میں کل ہی دیکھ رہا تھا یمن میں ایک قاری قرآن استاد اپنے ایک بچے کی قرآن کی منزل سن رہے ہیں، ایک شاگرد کی منزل سن رہے ہیں، قرآن ہاتھ میں ہے، بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ قرآن سن رہے ہیں، اور قرآن سنتے سنتے ہی موت آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم سے تمہارا مال، متاع، اور کون سا مال؟ دنیاوی مال نہیں،
وہ تم سے تمہارے ایمان کی دولت چھیننا چاہتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ مولانا یہ تو کافروں کی ممالک کی بات آپ کر رہے ہیں، ہم تو ایک مسلمان ملک ہیں۔ تو آئیے دیکھیے آج ہمارا معاشرہ بے سکونی کا شکار کیوں ہے؟ گھر گھر جھگڑے، خاندانوں میں اختلاف، حتیٰ کہ اولاد کی والدین کے ساتھ اور بھائیوں کی بھائیوں کے ساتھ نہیں بنتی، ساس بہو کے جھگڑے، پڑوسیوں کے جھگڑے، تعویذ گنجوں کا کاروبار۔ الغرض انسان کی ہی عبادت میں آج مشغول ہو چکا ہے۔ ہر شخص ہوائے نفس کو اپنا معبود بنانا شروع ہو چکا ہے۔ دنیا کے پیچھے ایسی بھاگ دوڑ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز مٹ چکی۔ میرے پیارے بھائیوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا واحد سبب دین سے دوری اور انسان کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق کمزور ہونا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کو انسان پر سواری کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انسان کو اپنی مرضی پر چلاتا ہے، حالانکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کی راہوں، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ اتنی باتیں ہدایات، اور اس کے بعد جو انسان شیطان کے دھوکے چڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سے گردش کرتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ حضرات، انسان اور شیطان کی دشمنی یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ رب کبریا کی قسم، انسان جتنا قدیم ہے شیطان کے ساتھ انسان کی دشمنی بھی اتنی ہی قدیم ہے۔ انسان اور شیطان کی دشمنی کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا۔ رب کا قرآن بولتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 30، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ بات ارشاد فرمائی، بلا شبہ میں اس دنیا میں جانشین بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، سب فرشتے بیک زبان ہو کر کے عرض کرتے ہیں أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ کیا زمین میں تو ایسے انسان کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری پاکیزگی اور تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ تیری پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، تیری تصویر بیان کرنے کے لیے، تیری تعریفات بیان کرنے کے لیے کیا ہم کافی نہیں؟ اللہ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے ملائکہ
جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا، آدم کو پیدا کر دیا، خلق کو دیا کی اس کا اعزاز عطا فرما دیا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے پیدا فرمائی، لیکن جب باری حضرت انسان کی آئی اللہ فرماتا ہے خلق کو دیا، میں نے اپنی قدرت والے ہاتھوں کے ساتھ اس انسان کو تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد انہیں جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ جو شیطان لعین کا، اللہ اکبر، جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تو نے یہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ماں منعا، تجھے کس بات نے روکا؟ میں نے حکم دیا تھا انسان کو سجدہ کرنا ہے، آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تو نے اس کو مٹی سے تخلیق فرمایا، میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے، میں اس سے اعلیٰ، میں اس سے بڑھ کر فخر میں مبتلا ہو گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، نسلی تفاخر میں مبتلا ہو گیا، رنگ اور نسل کی بنیاد پر اس میں غرور اور اکڑ پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اس کو راندۂ درگاہ کر دیا، اس کو اپنی بارگاہ سے مردود بنا کر لعنتیں ڈال کر نکال دیا گیا۔ یہ کہتا ہے اللہ مجھے موقع عطا فرما، مجھے مہلت عطا فرما، اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، ہر طرف سے میں ان پر حملہ آور ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے چل کے بات کرتا ہوں، میں عرض کر رہا تھا شیطان اور انسان کی دشمنی کا آغاز اتنا ہی قدیم ہے جتنا انسان قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر جنت میں داخل کر دیا، شیطان جل بھول گیا اور اس نے اپنے حسد اور دشمنی کا پہلا نشانہ اماں جی حوا اور ابا جی آدم علیہ السلام ان دونوں کو بنایا۔ سورہ الأعراف اللہ فرماتا ہے فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما بغی عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین۔ شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر کیا جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں ہے، جو کچھ ان کو شرمگاہوں سے ان کو چھپایا گیا تھا۔ اس نے کہا تم دونوں کو رب نے اس طرف سے منع اس لیے کیا ہے کہ کہیں تم دونوں اس درخت کا پھل کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور شیطان آ کے کیا کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ قسمیں اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے نصیحت کا کام کرتا ہوں، میری اس نصیحت کو مان لو، میری اس بات کو مان لو۔ رب کی بریاء کی قسم شیطان شروع سے ہی جھوٹا تھا، اس کی ذریت بھی جھوٹی ہے۔ آج مسلمانوں کو، آج انسانوں کو یہ جناب اسی طرح سے ٹوٹ رہا ہے، طرح طرح کی
ادویہ دے کر، طرح طرح کی دوائی دے کر، طرح طرح کے ٹیکے لگا کر یہ کہہ کر کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امی جی سے بھی بھول ہو گئی، ابا جی سے بھی بھول ہو گئی، اس کی باتوں میں آ گئے۔ پھر ہوا کیا؟ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل اس شیطان کے بہلاوے میں آ کر جب چکھ لیا، شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، جسم ننگے ہو گئے، لباس اتر گیا، جنتی پوشاک اتر گئی۔ حضرات اللہ کی قسم آج بھی شیطان ہم سے یہی چاہتا ہے، انسان کو مادر ذات ننگا کر دے، اس کو برہنا کر دے، اس کو فحاشی پر ابھارتا ہے، عریانی پر ابھارتا ہے، بدکاری پر ابھارتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے جیسے ہی ایسا معاملہ ہوا، ابا جی کو بھی احساس ہو گیا، اماں جی کو بھی احساس ہو گیا، اب لگے گا طافقا علیہما طافقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ جنت کے پتوں کو اپنے بدن پر چپکا رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے شرمگاہیں چھپ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، رب نے ان دونوں کو پھر خطاب فرمایا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ کیا میں نے نہیں تمہیں بتلایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا؟ اور کیا میں نے تمہیں اس سے بھی آگاہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا دشمن ہے؟ حضرات شیطان نے ہمارے باپ آدم کو، ہماری اماں حوا کو اللہ کی قسم اپنے وسوسے سے گھسلا دیا، جنت سے باہر نکلوا دیا، اور ساری انسانیت کو گھسلانے کے لیے ہمارے رب سے وعدہ کیا۔ کیا کہتا ہے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اے میرے اللہ تو مجھے مہلت عطا فرما، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اللہ میں انہیں ضرور امیدیں دلواؤں گا، میں ضرور انہیں حکم کروں گا، اور میرے حکم کرنے کی وجہ سے وہ جانوروں کے کان تک چیز دیں گے۔ کیا مانا کہ وہ جانور تیرے نام پر سدا نہیں کریں گے۔ عطا تو نے کیا، پیدا تو نے کیا، مالک تو ہے، خالق تو ہے، دینے والا تو ہے، لیکن تیرا در چھوڑ کر غیروں کے نام پر یہ ذبح بھی کریں گے، غیروں کے نام پر وقف بھی کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتا ہے؟ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا۔ اللہ اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، آدم سے دشمنی کے بعد شیطان کی ہر اس بندے کے ساتھ دشمنی شروع ہو جاتی ہے جو بھی اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح البخاری میں فرماتے ہیں کائنات کے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من مولود یولد الا نقصه الشیطان۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے، تو شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے، چیختا ہے۔
صرف 2 انسان ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شیطان کے مس سے محفوظ فرمایا، اما جی مریم سلام اللہ علیہا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اور وہ بھی کیسے؟ آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب عمران کی بیوی نے اپنے رب سے کہا انی نذرت، اے اللہ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو تیرے نام پر وقف کر دوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکا نہیں تھا، وہ لڑکی تھی۔ اللہ اللہ۔ تو عرض کرتی ہے انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے میرے اللہ میں اس لڑکی کو اور اس کی آگے آنے والی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کس طرح سے پناہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ مریم کو بھی اللہ نے اپنی پناہ میں رکھا اور حضرت عیسیٰ کو بھی اپنی پناہ میں رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ مریم جوان ہوتی ہے، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی، اپنی آبرو کی حفاظت فرمانے والی آپ کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے کفیل ہیں۔ مریم جوان ہو چکی ہے، لمبی بات کی طرف نہیں جاؤں گا، اشارہ۔ مریم جوان ہو چکی ہے، لوگ حضرت مریم کی پاک دامنی کی مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال قرآن میں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی، اور جس نے اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عصمت کی حفاظت فرمائی۔ اب ہوا کیا، تنہائی میں ایک فرشتہ جبرائیل رب کا بھیجا ہوا انسانی شکل میں ان کے پاس آیا، تو انہوں نے اپنی عصمت کے دفاع کے لیے فوراً اللہ کی پناہ حاصل کی۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے اس کی طرف اپنا خاص فرشتہ بھیجا، اس نے ایک پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ جیسے ہی بی بی مریم نے ابراہیم علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا تو کیا فرماتی ہے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کے سامنے آئے تو بی بی مریم کو پتا نہیں کہ رب کا فرشتہ ہے، یہ تو ایک انسان ہے، دیکھتی ہے تو اللہ کی پناہ اختیار کرتی ہے۔ اور کہنے والا بڑی پیاری بات فرماتا ہے، کہتا ہے چلا جا ویران میں کلی ہی کلیاں۔ کون کہہ رہی ہے؟ اماں جی مریم۔ چلا جا ویران میں کلی ہی کلیاں، تم مرد بیگانہ ڈاٹا تیرے تو سنگیاں، کہ رب رحمان دیاں پناواں بھی منگیاں، اللہ بچاوے میرے تاہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت
عزت میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو اللہ سے کرنے والا ہے، اللہ کا تقویٰ رکھنے والا ہے، میری نظروں سے دور ہو جا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی مریم میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں تاکہ مجھے اللہ کے حکم سے بیٹا عطا فرما دوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے تو ان باتوں کی کوئی حاجت نہیں، اللہ نے مجھے ان چیزوں سے پاک رکھا ہے، لیکن پھر بھی کیا فرماتے ہیں انی اعوذ بکا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اور پاوے تو نیک ایتھے پھر بھی کلونا، پاوے تو نیک داوی ایتھے کلونا، ہو جا کرنی کام میرے سامنے ہونا، کہ کہتا جبریل بی بی مریم تو رونا، میں ملک ہاں آدمی نہیں۔ جبرائیل فرماتے ہیں اے بی بی مریم ڈر مت، میں اللہ کا بندہ نہیں بلکہ فرشتہ ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ تسلی کیا دیتے ہیں میں آپ نہیں آیا مینوں اللہ کل آیا ہے، میں آپ نہیں آیا مینوں اللہ کل آیا ہے، کہ دے جاواں اتر پاک رب فرمایا ہے، کہ آنکھ دی مریم میں نہ عقد کرا، عقد نکاح، آنکھ دی مریم میں نہ نکاح کروایا ہے، ایویں چنا کی بچے نہیں، اور بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بدکارہ بھی نہیں، میں چھنال بھی نہیں، میں بے حیا بھی نہیں، میں فاحشہ بھی نہیں، میں نے تو اپنی عزت اور عصمت کو محفوظ رکھا ہے، اور جو طریقہ ہے بچے کے پیدا ہونے کا، میرا نکاح بھی نہیں ہوا، میری شادی بھی نہیں ہوئی، تو بن بیاہی میں ماں کیسے بن سکتی ہوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں خود نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں بچے کی مبارک دوں۔ مریم کہتی ہیں قال ربی اللہ یکون لی غلام، مجھے بچہ بلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں بی بی دینے والا جاؤ، اللہ یہ مرضی رب کی ہے نا، اور تیاں دے دے پوت دے دے اس دی رضا، کچھ تیاں دے دے انہوں کون پوچھتا۔ حضرات اللہ کی مرضی، جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے، اور جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ فرمائے۔ وہ نہ دے تو اللہ کی قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر کا اولاد نہ دے، وہ نہ دے تو حضرت زکریا کو 120 سال کی عمر تک اولاد نہ دے، وہ نہ دے تو لوط علیہ السلام کو بیٹا عطا نہ فرمائے، وہ نہ دے تو حضرت شعیب کو بیٹا عطا نہ فرمائے، لیکن اگر دینے پر آ جائے ماں مریم مانتی نہیں، بن باپ کے عطا فرمائے۔ اور تیاں دے دے پوت دے دے اس دی رضا، تیاں دے دے پوت دے دے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے دے انہوں کون پوچھتا، اور تیاں دے دے پوت دے دے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے دے انہوں کون پوچھتا۔ لگ پانے ہی جواں دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کو لگے۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب عیسیٰ اور جناب مریم سلام اللہ علیہا ان دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے
شیطان کے مس سے محفوظ فرمایا، اور شیطان صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی اپنی دشمنی اور عداوت کا مظاہرہ کرے گا۔ شیطان کی دشمنی پر آپ یہ سمجھیے نا صرف دنیا تک محدود ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، بلکہ روز قیامت بھی شیطان انسانوں کا اور بالخصوص اپنے پیروکاروں کا جو اس کی مانتے ہیں، رحمان کو چھوڑ کر جنہوں نے شیطان کی بندگی اور پوجا کی، اس کے احکام کو مانا، اللہ کی قسم یہ کل قیامت والے دن اپنے پیروکاروں ماننے والوں کا بھی دشمن ہوگا۔ رب کا قرآن اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا انفسکم۔ اور یہ کیا کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے جو تم سے وعدے دیے وہ سچے وعدے تھے، اور میں تو تمہیں جھوٹی امیدیں دلاتا تھا، رب کے وعدے سچے، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میرا وعدہ جھوٹا، میں نے وعدہ خلافی کی، اور اس کے علاوہ میرا تم پر اس کے علاوہ کوئی زور ہی نہیں تھا، میں نے تمہیں بلایا تم نے بات مان لیا ہے، اب مجھے الزام نہ دو، مجھے ملامت نہ کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ اللہ اللہ، تو میرے پیارے بھائیوں میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا شیطان ہمارا کلن کلا دشمن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا تمہیں حکم دیتا ہے، وہ تو تمہیں کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، ڈانس دیکھو، مجرے دیکھو، بے حیائی کے کام کرو، شرابیں پیو، جوا کھیلو، ماں باپ کی نافرمانی کرو، ڈاکے ڈالو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں بھی آج آیا تو قاری صاحب مجھے بتلا رہے تھے، ہمارے بڑے پیارے ایک ساتھی رفیق صاحب، یہ پچھلے دنوں ان کی دکان میں صبح سویرے چند ایک ڈاکو آئے ہیں اور سامان لوٹ کر کے لے گئے، اور جان دیا تمہارا کیا بنے گا؟ آج تم لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے اور کھاتے ہو، یہ حرام کا مال اپنے پیٹ میں جمع کرتے ہو، اللہ کی قسم تمہاری اولادیں بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ویسے بھی پنجابی کی ایک مثال ہے، کبھی چور کا جڑا چگا ہے نا وہ دیکھا دے اسے دیتا نہیں کرتا، اور جس کا لٹ گیا اللہ اس کو متبادل عطا فرما دے گا، لیکن تجھ پر دنیا میں بھی لعنتیں ہیں آخرت میں بھی لعنتیں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے قرآن سے دور ہو جاؤ، رحمان سے دور ہو جاؤ، بے حیائی کا ارتکاب کرو۔ میں نے ابھی آپ کو بتلایا نا، ایسے بھی لوگ موت آ جائیں گے، اور کوئی آج چلے کوئی کل جاوے، حضرات یہ موت آنی ہی آنی ہے۔ دعا کرو جب موت آئے تو اللہ کی فرما برداری میں موت آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک ہی دن میں موتیں ہوئی دو طرح کی اقوام، ایک وہ
جو شیطان کی مان رہے تھے موت آ گئی، ایک وہ جو رحمان کی مان رہے تھے موت آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بابا جی نے فوراً آپ کو شکور کھیر پوری، اللہ ان کو صحت تندرستی عافیت عطا فرمائے۔ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں پڑھتا رہا قرآن اللہ، کہہ دو آمین، اور میں پڑھتا رہا قرآن اللہ، میں پڑھتا رہا قرآن اللہ، میری پردیاں نکلے جان اللہ، اور میں پڑھتا رہا قرآن اللہ۔ رب کی دریا کی قسم، دنیا میں ایسے بھی اموات دیکھی ہیں زبان پر گالیاں ہیں، گالیاں بکتے بکتے موت آ گئی، اللہ اکبر گانے گاتے گاتے موت آ گئی، بے حیائی کا ارتکاب کرتے کرتے موت آ گئی۔ دعا کرو اللہ جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالایمان ہو، اور میں پڑھتا رہا قرآن اللہ، اور میری پردیاں نکلے جان اللہ، اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پردیاں نکلے جان اللہ، اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پردیاں نکلے جان اللہ، ساڈے کل گناہ معاف کری، ساڈے کل گناہ معاف کری، ساڈے مولا دفتر صاف کری، ساڈے کل گناہ معاف کری، ساڈے مولا دفتر صاف کری، اسی بندے کلن ہارے ہاں، تو آخر ہے رحمان اللہ، ایسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر۔ اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہیں بے حیائی کا، برے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے۔ آئیے آئیے شیطان کی راہوں پہ نہیں چلنا، اور شیطان جس انداز سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، پہلا اس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا۔ پہلا کام کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا۔ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر میں یہاں سے اٹھ کے جاتا ہوں، اتفاق سے میرا موبائل یہاں پہ گر جاتا ہے، شیطان کیا کہے گا؟ پکڑ لے، اس کو کیا پتا ہے، اس کو کون سا علم ہے، تیرا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اٹھا کے تیری جیب میں ڈال دے، یہ کام تو نے خود کرنا ہے۔ اور کچھ ایسے لاکھوں روپے بھی لوگوں کو مل جاتے ہیں، وہ لوگوں کو لٹا دیتے ہیں۔ ایمان ہے نا، تقویٰ ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں وہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کا مال کس طرح سے لوٹنا ہے، ان کو کس طرح سے فریب دینا ہے، ان کے ساتھ فراڈ کیسے کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو شیطان وسوسہ، اور یاد رہے شیطانی ہتھ کنڈوں میں یہ اس کا سب سے مضبوط وار ہے، وسوسہ۔ شیطان انسان کو وسوسے میں مبتلا کر کے بھٹکاتا ہے، ہر چیز میں وسوسہ ڈال کر انسان کو پاگل تک بنا دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، وسوسے کی سنگینی کس قدر سخت ہے، اللہ اکبر، کہ بعض اوقات انسان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کروں، زندگی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن فرماتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے عرض کی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے دل میں ایسا وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو بیان کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ رات ہو جائے، جل جائے، کوئلہ بن جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسۃ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریفیں ہیں کہ جس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ بنا دیا، اور وسوسہ مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اس پر عمل پیرا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اب وسوسے کی کچھ جگہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی بات، انسان کو بساؤ کا شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ساری کائنات کو رب نے پیدا کیا، مجھے رب نے پیدا کیا، آپ کو رب نے پیدا کیا، زمین و آسمان کا خالق اللہ، ہر چیز کا مالک و خالق اللہ۔ کیوں جی ایسے ہی ہے نا؟ کبھی کبھی ایسا وسوسہ بھی ڈالتا ہے اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب شیطان تمہارے ذہنوں میں، تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دے کہ فمن خلق اللہ، اللہ کا خالق کون ہے، تو پھر کیا کہو؟ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، اپنی زبان سے کہو میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے وجود کے لیے کسی مادی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وسوسے کی دوسری جگہ، طہارت اور پاکیزگی میں وہ آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، کئی لوگ ہم سے بھی یہ سوال کرتے ہیں، قاری صاحب وضو کر رہے ہوتے ہیں نا تو پتہ نہیں چلتا کلی کی ہے کہ نہیں کی، ناک میں پانی ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا۔ اللہ اکبر، بھول جاتا ہے انسان، وسوسہ، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے اپنے اعضاء کو کتنی بار دھویا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان کو یوں لگتا ہے کہ میرے کو کپڑے نہ پاک ہیں، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، واش روم سے بیت الخلاء سے باہر آیا ہے، وضو کیا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ شاید میری شرمگاہ سے کچھ قطرے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، قربان جاؤں، یاد رکھیں کپڑوں پر نجاست لگی ہو، اس کا واضح نشان ہو تو پھر آپ جانیں کہ ہاں ایسا کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو جان لیں یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ کام کاج کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے ہو جائیں تو یہ نہیں سوچنا کہ میرے کپڑے ناپاک ہو گئے میں نماز ہی نہ پڑھوں، کیونکہ وہ آپ کو چاہتا ہے اللہ کے ذکر سے دور کر دے۔ تو جب کبھی ایسا محسوس ہو کہ جیسے انسان واش روم سے باہر آیا تو محسوس ہو کہ شاید شرمگاہ سے کچھ قطرے نکلے ہیں، شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اس کا علاج بھی حدیث میں موجود ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ثم نضح فضجعوا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب طہارت سے فارغ ہو کے آئے، وضو کیا تو وضو کے بعد آپ نے اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مار دی۔ اگر ایسا کچھ محسوس ہو، وضو کیا تھوڑے سے چھینٹے 3 مرتبہ اپنے شرمگاہ پر مار دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز میں وسوسہ، تیسرا موقع، انسان نماز پڑھ رہا ہے پتہ نہیں چلتا، ایک پڑھی ہے کہ 2 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، وسوسے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نماز بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، شیطان
وسوسہ ایسا ڈالتا ہے نماز کی طرف دھیان نہیں رہتا، بھولی ہوئی چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے پیارے پیغمبر، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے اور مجھ پر قرات مشکل کر دیتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب۔ اس کا نام کیا ہے؟ خنزب۔ یہ وسوسے ڈالتا ہے تمہاری نماز عبادت میں آ کر تمہیں بھلاتا ہے، اور جب تم اس طرح محسوس کرے تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگ، اور اپنی بائیں جانب چھٹکار دے، تھوکنا نہیں چھٹکار دے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں نے عرض کر رہا تھا وسوسہ جو اس کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ اب وسوسوں کا علاج کیسے کرنا ہے؟ پہلا طریقہ اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب بھی شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو اپنی زبان سے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرا علاج مضبوط قوت ارادی وسوسوں کو اہمیت ہی نہ دیجیے، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ کوئی شیطان آپ کے دل میں یہ دماغ میں یہ بات ڈال دے، شیطان جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو کیا کہنا ہے؟ آمنت باللہ، قوت ارادی کامل اعتماد۔ تیسرا طریقہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا۔ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چوتھا علاج قرآن کی تلاوت، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کی تلاوت کرو، نبی علیہ السلام کے سچے فرامین پڑھو، اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول، اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول، اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول، مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول، اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول، مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول، تمہیں تیرے کول پھر تھوڑا کافیاں، تمہیں تیرے کول پھر تھوڑا کافیاں، آسے پاسے جان دیاں لوڑا کافیاں، حق دا ترازو تے میزان تیرے کول، حق دا ترازو تے میزان تیرے کول، اللہ دا ہے سچا قرآن تیرے کول، اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول۔ اور گل بڑی پیاری فرما دے نبی دی زندگی، نبی دی زندگی نمونہ تیرے لئی، نبی دی زندگی نمونہ تیرے لئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی دی زندگی نمونہ تیرے لئی، ہر ایک چیز مسنونہ تیرے لئی، قول فعل سارے عالی شان تیرے کول، قول فعل سارے عالی شان تیرے کول، مصطفیٰ کا سچا فرمان تیرے کول۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ وسوسے کے علاج، شیطان ہمارا سب سے کھلا دشمن، اور وہ طرح طرح سے ہم پر وار کرتا ہے، اور اس کے وار
اتنے مہلک، اتنے کاری ہوتے ہیں کہ انسان دولت ایمان سے ہاتھ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان کی مانتے مانتے کہیں رحمان کو بھول جاؤ اور دنیا سے جاتے وقت ہمیں کلمہ بھی بھول جائے، قرآن بھی بھول جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، جب موت آئے حالت ایمان میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔